بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا start with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. As you know that we are just revising the lessons, all the things that we have just read before, now we are just revising them, okay? We are just discussing them briefly so that we may have the idea that we had discussed earlier. So we had completed our 5th unit's first chapter, that was technology and society of future, and now we're going to move next forward to okay. So beta now we have to start our next lesson. We have to revise our next lesson, that is gender inequality is detrimental to society. As you know that we have discussed each and everything in detail, minutely. We have just moved on to everything and we had discussed in detail. So what he says, gender inequality is detrimental to society. What he means by it, he is just talking of the discrepancies between the male and female genders. ٹھیک ہے, the difference that we make between these two genders and all the outcomes of that. Gender کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ جنڈر کہتے ہیں جنس کو. انیکوالٹی عدم مساوات, ان ڈسکرپنسی, ان ڈفرنس, ٹھیک ہے, عدم مساوات از ڈیٹریمنٹل, نقصان دہ, مہلک ہے ٹو سوسائٹی, معاشرے کے لیے. سو بنتا کیا ہے اردو میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو جنسی عدم مساوات معاشرے کے لیے مہلک ہے, نقصان دہ ہے. سو بیٹا سب سے پہلے ہمیں وہ بیک گراؤنڈ سے لے کے چلتا ہے. واٹ ہی سیز, ہی ٹیلز اس, ہی لیٹس اس نو دیٹ 50% اور مور دین 50% آف دا ورلڈ پاپولیشن کمپرائزز آف ویمن. ٹھیک ہے, یعنی 50% سے زیادہ جو آبادی ہے دنیا کی وہ کس پہ مشتمل ہے؟ عورتوں پہ مشتمل ہے. But still, what happens? They have been kept deprived of enough education, health facilities and nutrition. 3 بڑی چیزیں ہم سے ڈسکس کرتے ہیں بیٹا. کہتے ہیں لیکن یعنی 50% سے زائد آبادی ہونے کے ساتھ ساتھ بھی پھر بھی عورتوں کو جسمانی صحت یا صحت کی جو سہولیات ہیں, جو نیوٹریشن غذائی سہولیات, غذائی اجناس ہیں, کھانے کی جو چیزیں ہیں یا تعلیم ہے, اس سے محروم رکھا جاتا ہے, ڈپرائیو رکھا جاتا ہے. اینڈ وٹ ویمن آر کنسیڈرڈ ایز فریجائل ہیومن بینگ. اور بیٹا ان کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک فریجائل, ایک کمزور انسان ہے. ٹھیک ہے, کمزور انسان کس صورت میں؟ بوتھ فزیکلی اینڈ ایموشنلی, یعنی جذباتی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی, ذہنی طور پہ بھی یہ ساری کیا ہیں؟ کمزور ہیومن بینگز ہیں. اچھا, پھر سب سے پہلے ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی لائف کے بارے میں جنرل ان کی پرسپیکٹو بتاتا ہے. کہتا ہے جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں عورتیں کیا ہیں؟ دے آر لیڈنگ miserable lives. اوکے, ایز ان پاکستان دے فیس مینی ہرڈلز ان دا ریس آف لائف. اب کیا ہرڈلز بتاتا ہے؟ اچھا, دے ڈو ناٹ گیٹ پراپر ایجوکیشن, انہیں پراپر تعلیم نہیں ملتی. چونکہ 70% ہماری جو پاپولیشن ہے بیٹا, دے لیو ان دا رورل ایریا. سو ان دا موسٹ آف دا رورل ایریاز دیر آر ڈفرنٹ لیولز آف اسکول, یعنی پرائمری, سیکنڈری, ہائر سیکنڈری اسکول فار children, but there are only primary school of that are meant for women, that are meant for girls. کہتا ہے کہ بچوں کے لیے ہمارے پاس پرائمری اسکول ہیں, سیکنڈری اسکولز ہیں, ہائی اسکولز ہیں, ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں, کالجز ہیں, لیکن بچیوں کے لیے صرف کیا ہے؟ صرف پرائمری اسکولز ہیں. مینس دے آر جسٹ being neglected in this phase. اس تناظر میں بھی, اس فیز میں بھی, اس مرحلے میں بھی ان کو کیا کیا جاتا ہے, یا اس فیلڈ میں بھی انہیں نگلیکٹ, نظر انداز کیا جاتا ہے. بچیوں کے ایجوکیشن کو پراپرلی کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا بتاتا ہے؟ پھر ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بتاتا ہے کہ عورتوں کی ایجوکیشن کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیٹا ایز وی ہیو دا فیمس پروورب دیٹ اف یو ایجوکیٹ a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a family. یعنی عورتوں کی جو تعلیم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بارے میں یہ کوٹیشن ہمیں بہت زیادہ بتاتی ہے کہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں, لیکن آپ جب ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پورا گھرانہ پڑھا لکھا بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ موسٹلی بچوں کا ٹائم کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ والدہ کے ساتھ گزرتا ہے. ان کی بیسک ٹیچنگز جو ہوتی ہیں, ان کی بیسک لرننگ جو ہوتی ہے وہ فرام دیئر ویری ہوم, ان کے گھر سے ہوتی ہے. دیٹس وائی دس از سو.
نیکسٹ ہمیں پھر کیا بتاتا ہے بیٹا کہ اسلام بھی ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے. سیکنگ آف نالج از دا ڈیوٹی آف ایوری مسلم مین اینڈ وومن. ٹھیک ہے, تعلیم کے بارے میں اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے. لیکن جہاں پہ اگر بچیوں کے لیے پرائمری اسکول اور بچوں کے لیے سیکنڈری ہائر اور ہائر سیکنڈری اسکولز ہوں گے تو یہاں پہ ڈفرینس ہوا کہ نہ ہوا, اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے اس پیراگراف میں. اچھا, پھر ان دونوں عورت اور مرد کو ایک ویل کا ایگزامپل دیتا ہے. دیز آر دا ویلز آف دا سیم سائیکل. اف دے بوتھ ورک انٹیکٹ دین دے ول بی موونگ اہیڈ. اف دے وونٹ ورک then there will be no movement in the cycle, in the wheel, in the vehicle, in the car, whatsoever you can take. Okay, جو بھی آپ کنسیڈر کریں, جو بھی آپ سمجھیں, کہتا ہے اگر دونوں کام نہیں کریں گے تو کوئی بھی پروگرس نہیں ہوگی. اچھا, سیکنڈلی بیٹا ہی ٹاکس اباؤٹ دا ہیلتھ فیسلٹیز فار دا ویمن. If we talk about Pakistan, then overall general health conditions are not satisfactory, but the women suffer more than the other members of the society. اگر ہم عورتوں کے بارے میں بیٹا بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ زیادہ متاثر ہوتی ہیں عورتیں کسی بھی معاشرے کے دوسرے فرد سے. How they get more suffer from this society? Now let me tell you one thing. بیٹا a survey shows that the situation is worse during the maternity period. بیٹا یہ جو میٹرنٹی پیریڈ عورتوں کا ہوتا ہے اس میں رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ بہت زیادہ حالات بدترین ہیں. کیسے؟ اب ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں, جہاں پہ آپ کے مڈ وائفز نہیں ہیں, موسٹ آف دا ویمن لوز دیئر لائف ڈیورنگ دیئر چائلڈ برتھ. اوکے, دین mortality rate is so high that a survey showed that 30 out of 1000 women they got died during their childbirth. ٹھیک ہے, اور رورل ایریاز میں جہاں پہ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ یہ ڈبل ہو جاتا ہے. از اٹ کلیئر؟ ڈیو ٹو دا نان اویلیبلٹی آف کوالیفائڈ ہیلتھ کیئر اسٹاف, for example midwives, lady health visitors or the hospitals or such things, they matter a lot in their losing lives. یعنی عورتوں کی ہیلتھ فیسلٹیز بھی ٹھیک نہیں ہیں. ان کو چائلڈ برتھ کے دوران بیٹا کہتا ہے سروے میں کہ 30 جو ویمن ہیں وہ موسٹلی آؤٹ آف 1000 وہ اپنی دے لوز دیئر لائف, وہ اپنی زندگیاں گنوا دیتی ہیں. اور یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں پہ ہر ایک فیسلٹی اویلیبل ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ دا ریموٹ ایریاز, اگر ہم ریموٹ ایریاز کی بات کریں, دور دراز گاؤں کی دیہاتوں کی بات کریں, تو وہاں پہ اٹ بیکمس ڈبل, دس نمبر بیکمس ڈبل, یہ ڈبل ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی کسی قسم کی فیسلٹی نہیں ہے. اچھا, بسائڈز دس واٹ ہیپنس, there's another factor that hinders the family members to take the women to the male doctors. ایک ایشو, ایک فیکٹر, ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ جو میل ممبرز ہیں سوسائٹی کے, ان کی اموات کے زیادہ موجب اس لیے بھی بنتی ہے یہ چیز کہ میل ممبرز آف سوسائٹی جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو فیمیلز کو میل ڈاکٹرز کے پاس نہیں لے جاتے. دیٹس وائی وہ جو پور ایلنگ ویمنز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے مر جاتی ہے. کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو دا نیگلیجنس آف دا میل ممبرز. یہ ایک اور ہمیں ریزن دیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کہتا ہے پھر آگے اس کا آؤٹ کم بتاتا ہے. if the women are pale, weak and frail, تو اٹس obvious اگر عورتیں کمزور ہیں, بیمار ہیں, تو ان کے جو بچے ہوں گے آگے سے وہ بھی ایسے بیمار ہوں گے, ان کی ایسی نیوٹریشن نہیں ہوگی, انہیلدی ہوں گے, وہ ویک ہوں گے, اور وہ کسی بھی ملک کی پراسپیرٹی, کسی ملک کی پروگرس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے. دیٹس دا مین ریزن. اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ عورتوں کو ہمیں ساتھ میں لے کے چلنا ہے, پہلے انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے, پھر ان کی ہیلتھ فیسلٹیز کو وی ہیو ٹو امپروو آن ایوری کاسٹ, because without them we cannot move forward, we cannot make progress, we cannot move ahead. Okay, we cannot be in the line of the countries which are just moving forward, which are making progress with a pace. Okay, دین بیٹا فرسٹ ہمیں اس نے ایجوکیشن کے بارے میں بتایا, پھر اس نے ہمیں ہیلتھ کے بارے میں بتایا. اب تھرڈ پہ آتا ہے میل نیوٹریشن پہ, کہ عورتوں کی غذائی جو ضرورت ہے اس کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا بائی دا میل ممبرز آف دا سوسائٹی. وائی اینڈ ہاؤ, لیٹس سی. Author says that malnutrition is another factor responsible for the poor female health in Pakistan and some other developing countries. کہتا ہے میل نیوٹریشن جو ہے, جو
اسٹینڈرڈ خوراک نہیں دی جاتی عورتوں کو، جو معیاری غذا نہیں کھلائی جاتی عورتوں کو، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، یہ بھی ایک عنصر ہے عورتوں کی بگڑتی ہوئی صحت کا۔ اب میڈیکل ایکسپرٹس بیٹا کہتے ہیں کہ 60% ویمن ان پاکستان دے آر فیسنگ ڈیفیشنسی آف وائٹامن ڈی۔ وائٹامن ڈی کی 60% عورتوں میں کمی ہے، اور کہتا ہے کہ یہ سچویشن، یہ جو حالت ہے اور زیادہ سنجیدہ اور زیادہ پریشان کن ہوتی ہے جب quality and quantity of female food is based on discrimination, is not considered۔ جب عورتوں کی معیار اور مقدار خوراک کی جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، یعنی پہلے سے وہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کمی کا شکار ہیں اور اوپر سے انہیں ٹھیک خوراک بھی نہ ملے تو یہ تو اور زیادہ ورس ہو جائے گی، یہ تو اور زیادہ بدتر حالت ہو جائے گی ان کی۔ سو واٹ ہیپنس، ہی سیز، اب بیٹا کہتا ہے کہ میل ممبرس، یہ جو سائڈ ایریاز ہیں نا، سائڈ بیلٹس ہیں ہمارے، یہ ریجنز ہیں، مین سٹیز نہیں، سائڈ ریجن، کوئٹہ، بلوچستان یا اس قسم کے سائڈ کے علاقے ہیں، ایک قبائلی علاقہ جاتے ہیں، وہاں کی بات کرتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ وہاں پہ پہلے سرو کیا جاتا ہے میلز کو پھر فیمیل کو، اور یہ سچ ہے۔ ہمارے شادی بیاہوں میں بیٹا کیا ہوتا ہے، ہمارے ایون کے فوتگیوں پہ کیا ہوتا ہے، میلز آر سروڈ فرسٹ، میلز کو پہلے سرو کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو بچہ کچا، سم ٹائمز کہتا ہے کچھ علاقوں میں تو ایسے ہے کہ کچھ جو بچہ کچا رہ جاتا ہے وہ عورتیں کھاتی ہیں۔ سو ایز اے میٹر آف فیکٹ کیا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو اتنی خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایسے بھی زندہ رہ سکتی ہے، بٹ ان فیکٹ women needs more nutrition than a man because they have to raise their children, they have to feed and bring up their children, okay۔ لیکن مال نیوٹریشن کی اس ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، عورتوں کو جسٹ اگنور کیا جا رہا ہے، انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، اور یہ جینڈر انیکویلٹی جو ہے یہ بڑی خوفناک ایک تصویر پیش کرتی ہے ہیلتھ کنڈیشنز کی عورتوں کی پاکستان میں۔ اب بیٹا اگر یہی جو پور ہیلتھ سچویشن ہے، دس ہیمپرز اس، دس ہنڈرز اس، دس اسٹاپس اس، دس اسٹاپ دا ویمن پارٹیسپیشن ان اکنامک گروتھ آف دا کنٹری۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عورتیں ہماری معاشی ترقی میں بہت زیادہ کردار ادا نہیں کر پا رہی۔ if we want to develop, if we want to go ahead, if we want to move forward with that pace which the other countries are making, we have to take care of our women, we have to facilitate our women, we have to take care of them in each and every field that we are moving forward, okay। if we want our pace, if we want to keep our pace، یہ تین چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی بیٹا، ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن، دین دیر کمز فائنینشیل گینز آف دا فیملی۔ اب فائنینشیل گینز کی طرف آتے ہیں۔ واٹ ہی سیز اباؤٹ دا فائنینشیل گینز، ہاؤ دے فائنینشلی ڈیپینڈ اور آر انڈیپینڈنٹ۔ کہتا ہے پاکستانی ویمن آر ناٹ انڈیپینڈنٹ اینڈ سیلف ریلائنگ فار دا فائنینشیل گینز۔ بیٹا فائنینشیل پیسوں کے لیے بھی عورت کو مرد کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، ان کا جو فیملی کا ہیڈ ہے وہی سارا کوآرڈینیٹ کرتا ہے، وہی ساری چیزیں دیتا ہے۔ اب یہ ایک انادر فیکٹر ہے ان کی اس ولنریبلٹی کا، ان کی اس بدتر حالت کا، ان کی اس محرومی کا۔ اچھا اب یہ کس لیے ہے، کیونکہ جب عورتوں کے پاس ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن، عورتوں کے پاس جب تعلیم نہیں ہوتی تو وہ اچھی کوئی بھی جاب حاصل نہیں کر پاتی، اور جب جابز اناؤنس کی جاتی ہیں ان میں عورتوں کا کوٹا بہت کم ڈالا جاتا ہے، یا پھر بیٹا عورتیں جب بھی کام پہ جاتی ہیں، جو سوشل ورکرز ہیں، جب وہ کسی فیکٹریز میں کام کرتی ہیں تو ان کی جو ڈیلی ویجز ہوتی ہیں دیٹ آر ویری میگر، دیٹ آر ویری لیس ایز کمپیئر ٹو دا مین، مردوں کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ کم ہیں۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے جی کہ عورتیں گو کے بہت زیادہ حصہ ڈال رہی ہیں، کس میں، ہماری اکنامک پروگرس میں، ہماری اکانومی میں، بٹ اسٹل دے آر ناٹ افیکٹو، دے ڈونٹ ہیو اینی افیکٹو سیکورٹی پلان ٹو سیف گارڈ دیئر رائٹس۔ ہمارے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے، کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم ان کا جو سیفٹی کے، ان کے رائٹس کے جو حقوق کے سیفٹی ہے اس کو انشور کر سکیں، یقینی بنا سکیں۔ اوکے واٹ ہیپنس، اب وہ ہمیں بیٹا ایک نمبر دیتا ہے کہ مور دین 15 ملین فیمیل ہوم بیسڈ ورکرز اونلی آن دا بیسس آف جینڈر۔ اب 15 ملین سے زیادہ جو عورتیں ہیں بیٹا جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں، جو کسی فیکٹری، کسی کارخانے، کسی گھر میں کام کرتی ہیں، ان کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، ان کو جسٹ ہم کہتے ہیں کہ
ان کی اس محرومی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا ان کا استحصال کیا جاتا ہے جسٹ بیکاز آف دیئر جینڈر، کہ وہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ٹھیک سلوک نہیں کیا جاتا۔ اور پاکستان میں اتنی عورتیں ہیں، بہت زیادہ عورتیں ہیں جو اتنا صرف کماتی ہیں کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتی ہیں، یعنی 2 وقت کا کھانا مشکل سے وہ بنتا ہے ان کی اس ڈیلی ویجز سے۔ پنجاب سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو بیٹا لوگوں کی دہاڑیاں کیا ہیں، جو سبزیاں اگاتے ہیں، جو 100 روپے 200 روپے دہاڑی ہے، جس سے ان کا بمشکل 2 وقت کا کھانا پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری پرابلمز، یہ ساری سفرنگس کس وجہ سے ہیں؟ ڈیو ٹو دا انیکویلٹی ان سوسائٹی، اسپیشلی ان دا کیس آف ویمن فوک۔ جو بیٹا ویمن فوک ہیں، جو علاقائی، جو دور دراز گاؤں میں رہتی عورتیں، ان کو تعلیم نہیں دی جاتی، ان کے ساتھ محرومیوں کا، ان کے ساتھ انیکویلٹی، عدم مساوات کا سلوک کیا جاتا ہے۔ دیٹس وائی وی آر جسٹ فیسنگ آل دیز تھنگس ان فرنٹ آف اس۔ اچھا، اب لاسٹ میں کیا کیا جاتا ہے؟ اب تھرڈ چیز اس نے ہمیں بتا دی کہ پیسوں کے لیے بھی انہیں میل کا کیا کرنا پڑتا ہے؟ مرہون منت ہونا ہے۔ دے ہیو ٹو او دیئر میلز۔ اچھا، نیکسٹ بیٹا لاسٹ میں ہمیں انہیریٹنس کے بارے میں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جائیداد و جگید میں بھی ہم عورتوں کو حصہ ہماری معاشرے میں نہیں دیا جاتا۔ انہیں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کو جو پال پوس کے بڑا کر کے ان کی شادی کروا دی گئی، دیٹس انف۔ اب بہت سے خاندان ایسے ہیں پاکستان میں جو اپنی بچیوں کے، اپنی بہنوں کی شادی اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہماری یہ جو جائیداد ہے، ہماری جو انہیریٹنس ہے، یہ باہر چلی جائے گی۔ دیٹس وائی دے ڈونٹ گیٹ دیم میری، وہ انہیں شادی نہیں کرواتے۔ سو واٹ ہیپنس، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو محرومیاں ہیں، اس سے عورتوں کو کیا ایک ایکسپریشن ملتا ہے کہ دے آر فیوٹائل ہیومن بینگز، وہ بالکل بے فضول ہیں، وہ ڈیجیکٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریس زندگی گزارتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہی انہیں پھر وہ اپنی جو پوٹینشیلز ہیں، جو اپنی ہڈن کیپیبلٹیز ہیں، ان کو سامنے نہیں لا سکتی، وہ محروم زندگی گزارتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جینے کا۔ اچھا، اور ان کو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ہم کبھی بھی، کہتا ہے، ان تمام مسائل کی بنیاد پہ رائٹر ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر ہم ان اپنی مصیبتوں کو، ان پرابلمس کو فیس نہیں کریں گے، اگر ان کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، عورتوں کے ساتھ جو انڈسکرمنیشن ہے ان کی، اس کو اگر ہم if we settle them, so what happen, we won't move forward, we cannot advance with the nations of the globe۔ ہم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ترقی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں چلتے۔ کہتا ہے if this state of affairs is quite grave and worthy of consideration as it adversely affects our society۔ کہتا ہے ہمیں ان حالات کا جائزہ بڑی سنجیدگی سے لینا پڑے گا، کیوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ سو we have to take care of our women, we have to just consider them as the equal members of the society۔ اس لیسن میں بیٹا ہمیں یہ 4-5 چیزیں، 4-5 فیکٹرز بتا کے عورتوں کی محرومیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور لاسٹ میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ہوپ فلی یو مائٹ ہیو گاٹ دا پوائنٹ وٹ ایور آئی وانٹیڈ ٹو کنوے ٹو یو۔ اف یو ہیو اسٹل اینی پرابلم، اف دیر اسٹل exist any ambiguity, you may ask me in the comments. I'll be there to help you till your next lecture. Allah Hafiz.